إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، ہم سب کا رازق. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مال کے رکاب امم فخر عرب و عجم حضور ختم المرتبت میرے آپ کے ایمان و جانوں کے والی حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا اظہار کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم عالی مرتبت علماء کرام ذی وقار برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی یہ باوقار محفل جو کہ ہمارے محترم قاری صاحب قاری نجم المصطفیٰ صاحب انہوں نے اس کا انعقاد کیا، اور چونکہ وہ ایک مدرسہ بنانے کا ذہن رکھتے ہیں اور اس کے لیے ماشاءاللہ جگہ خرید کر لی گئی ہے، تو اس کے اوپر تعمیر اور پھر یہ ایک علمی کام کرنے کا اور قرآن مجید کی خدمت کرنے کا وہ جذبہ رکھتے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو احباب اس سیٹ اپ میں ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور جگہ کا یہ حصہ انہوں نے وقف کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو جلد تعمیری مراحل سے گزار کر آگے تعلیم کے میدان میں اس کو کامیابیاں عطا فرمائے. کیونکہ انسان کی عزت، انسان کا وقار، انسان کی عظمت علم کے ساتھ ہے. علم کے ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ شرف دیتا ہے، مقام دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے. ہمارے مناطقہ یہ ایک طبقہ ہے اہل علم کا، وہ کہتے ہیں کہ انسان کا شرف نطق کی وجہ سے ہے، کہ یہ اپنا ما فی الضمیر بول کے لوگوں کو بیان کر سکتا ہے، اور کوئی مخلوق یہ مقام نہیں رکھتی. آواز نہیں یہ کو ابھی بھی زیادہ ہے، تھوڑی مناسب بالکل سمجھ آنا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنا ما فی الضمیر بیان کر سکتا ہے. نطق وہ کہتے ہیں حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق ہے، اس لحاظ سے اس کا امتیاز ہے، دیگر مخلوقات سے یہ نطق کی وجہ سے ممتاز ہوتا ہے. جبکہ اعلی حضرت امام اہل سنت سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب پوچھا گیا کہ انسان کا شرف کس میں ہے، تو فرمانے لگے انسان کا شرف علم کی وجہ سے. یعنی باقی جو دیگر حیوانات ہیں ان میں سے انسان علم کی وجہ سے ممتاز ہوتا ہے کہ اس کے پاس علم ہے، اور باقی جو حیوانات ہیں ان کے پاس علم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جل شانہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ میرے پیغمبر
اگر چاہو تو علم لے لو، چاہو تو دولت لے لو، اور چاہو تو حکومت لے لو، یعنی ان تین چیزوں میں سے جس چیز کو تم پسند کرو میں رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں تمہیں عطا کر دوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا مالک مجھے علم عطا فرما دے، دولت نہیں، حکومت نہیں، بلکہ مجھے علم چاہیے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو علم کا چراغ عطا فرمایا۔ تو جب علم دے دیا سلیمان علیہ السلام کو، سینہ علم کے نور سے روشن ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیغمبر تجھے علم دیا، اور علم کی برکت سے میں نے تجھے دولت بھی عطا کر دی اور تجھے حکومت بھی عطا کر دی۔ یعنی علم شہنشاہت ہے، علم بادشاہی ہے، علم فرما روائی ہے۔ وہ دو ملکوں کی آپس میں جنگ ہوئی، ایک ملک فاتح ہو گیا، دوسرا مفتوح ہو گیا۔ تو جو مفتوح ملک تھا، جن کو شکست ہوئی، ان کے بادشاہ کو فاتح ملک کے بادشاہ نے بلایا اور اس سے پوچھا کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، تو ایک ملک کا بادشاہ تھا ایک وقت میں، آج وہ ملک ہمارے زیر تحت آ گیا ہے، تو اب میں تجھے اختیار دیتا ہوں کہ تو میرے ملک میں کوئی اچھا منصب جو بھی چاہتا ہے میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، میں تجھے وہاں پہ تعینات کر دوں گا، تو مانگ لے جو منصب مانگنا ہے۔ تو وہ جو مفتوح ملک کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ آپ مجھے استاذ لگا دیں، کسی مدرسے کے اندر معلم لگا دیں۔ تو وہ بادشاہ ہنس کے کہنے لگا اچھا اس کا مطلب ہے تو دوبارہ پھر بادشاہ بننا چاہتا ہے؟ یعنی استاذ بننا، معلم بننا، یہ حقیقت میں بادشاہی ہوتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اہل علم کے فضائل کے حوالے سے ارشاد فرمایا فضل العالمی علی العابدی کفضلی علی ادناکم، فرمایا ایک عالم کی فضیلت تہجد گزار پر، دولت مند پہ نہیں، وہ تو بہت پیچھے ہے، فرما روا پہ نہیں، اس کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، ایک عالم کا مقابلہ حضور تہجد گزار کے ساتھ کر رہے ہیں۔ فرمایا ایک عالم کی فضیلت ایک تہجد گزار پر ایسے ہی ہے جیسے کہ مجھ محمد کی فضیلت تم میں سے عام شخص پہ ہے۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا فضل العالمی علی العابدی کفضل القمر علی سائر الکواکب او کما قال، فرمایا ایک عالم کی فضیلت تہجد گزار پر ایسے ہے جیسے کہ 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی فضیلت ستاروں پہ ہوتی ہے۔ تو انسان کا شرف علم کے ساتھ ہے، علم کے ساتھ انسان مقام و مرتبہ پاتا ہے۔ اچھا علم ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ اگر یہ علم جانوروں میں بھی آ جائے تو جانور دوسرے جانوروں سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کے دوشت پہ آپ کا تخت اڑتا تھا، کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہوتے تھے، کچھ سواریوں پہ سوار ہوتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا، تو ایک چیونٹیوں کا محلہ تھا، تو جب لشکر کو آتے ہوئے چیونٹی نے دیکھا تو اس نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ چیونٹیوں کو کہنے لگی چیونٹیوں جلدی جلدی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں عدم آگہی میں تمہیں روند نہ ڈالیں، یعنی جان بوجھ کے تو تمہیں نہیں روندیں گے لیکن ہو سکتا ہے انہیں پتہ نہ چلے، اور عدم آگہی میں وہ ان کی توجہ کسی اور طرف ہو تو وہ تمہیں روند نہ ڈالیں، اس لیے تم اپنی بلوں میں چلی جاؤ۔ اب چیونٹی تقریر کر رہی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام میلوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کر اس کی گفتگو کو سنتے ہیں، اور فتبسم ضاحکا من قولها، اور اس کی گفتگو کو سمجھ کے مسکراتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی شان ہے۔ ویسے چیونٹی اگر میں اور آپ اس کو اٹھا کے اپنے کان کے ساتھ بھی لگائیں
تو چونٹی کی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اور ویسے جو تھیوریات کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہے، یہ بولنے کے لیے اس کے پاس زبان نہیں ہے۔ جب زبان نہیں ہے تو پھر اپنا پیغام دوسری چونٹیوں تک کیسے پہنچاتی ہے؟ تو تھیوریات کے ماہرین کہتے ہیں کہ اس کے منہ کے سامنے دو باریک قسم کے بال ہوتے ہیں، ان بالوں کو آپس میں رگڑتی ہے، رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کے ذریعے یہ اپنی ہم جولیوں کو کوئی میسج، کوئی پیغام دیتی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی کی شان دیکھیں کہ بالوں کو رگڑنے سے جو ہلکی سی آواز پیدا ہوتی ہے، میلوں کے فاصلے پہ اللہ کا نبی اس آواز کو سن بھی رہا ہے اور جو چونٹی کہہ رہی ہے اس کو سمجھ بھی رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی شان ہے۔ اب آپ کے ذوق کے لیے ایک جملہ کہنا چاہوں گا۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا مقام ہے کہ میلوں کے فاصلے پہ چونٹی کی آواز کو سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ جو اس کے بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی میں جس نبی کے مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں تو پھر اس امام الانبیاء کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ آقا کریم علیہ السلام کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اب یہ چونٹی جس نے چونٹیوں کو کہا کہ اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں عدم آگہی میں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس چونٹی کے ساتھ اتنا پیار کیا کہ اس کے نام پہ قرآن میں پوری سورت ہی نازل فرما دی، چونکہ نمل کا من چونٹی ہے۔ اور امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کو قیامت تک آنے والی چونٹیوں کا سردار بنا دیا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس چونٹی کو کیوں فضیلت دی گئی؟ تو کہتے ہیں وجہ اس کی یہ تھی کہ چونٹی کو اس بات کا علم دیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی کی تربیت میں رہنے والا لشکر وہ جان بوجھ کے ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ یہ اس کے پاس علم تھا کہ چونکہ وہ اللہ کے نبی کی تربیت میں رہے ہیں لہٰذا وہ جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتے، کسی جانور پہ بھی ظلم نہیں کر سکتے، چونکہ ان کی تربیت اللہ کے نبی نے کی ہے۔ توجہ چاہوں گا، جب سلیمان علیہ السلام کی تربیت یافتہ لوگ کسی حیوان پہ بھی زیادتی نہیں کر سکتے تو جن کی تربیت امام الانبیاء نے کی ہے وہ ابو بکر و عمر کسی پہ ظلم کر سکتے ہیں؟ تو پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور کی آل کے ساتھ زیادتی کی، حضور کے آل کے ساتھ ظلم کیا، ان کو سوچنا ہوگا کہ وہ کتنی بڑی بات کہتے ہیں۔ تو چونٹی کے پاس علم آیا تو چونٹی کو مقام و مرتبہ دیا گیا۔ آپ علماء سے پوچھیں، کتا اگر کسی جانور کو پکڑ لے اور اس کو کاٹ ڈالے تو اس کا شکار کیا ہوا جانور جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہی کتا اگر اس کو شکار کرنے کا علم دے دیا جائے، اس کو سکھا دیا جائے کہ شکار کیسے کرنا ہے، اس کو یہ بتایا جائے کہ اپنے لیے نہیں پکڑنا بلکہ کسی انسان کے لیے جس نے تجھے چھوڑا ہے اس کے لیے پکڑنا ہے، تو کتے کو اگر تعلیم دے دی جائے اور پھر اللہ کا نام لے کے اس کو چھوڑ دیا جائے اور وہ کوئی شکار، کوئی خرگوش، کوئی بھی ایسا جانور پکڑ کے لے آئے اور اس کو ہلاک کر دے، اس کو اپنے پنجوں کے ساتھ زخمی کر دے، تو علماء سے پوچھیں، قرآن مجید کے اندر یہ موجود ہے، اس کا شکار کیا ہوا جانور ہمارے لیے کھانا حلال ہے۔ یار باقی کتے تو ان کا تو حلال نہیں ہے، لیکن جس کتے کو سکھا دیا گیا ہے اس کا شکار حلال ہے، کیا وجہ ہے؟ معلوم یہ ہو رہا ہے چونکہ اس کتے کے پاس علم آ گیا ہے، اگر ذات کا وہ کتا ہے لیکن اگر اس کے پاس بھی علم آ جائے تو وہ دیگر کتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، اس کی عزت، اس کے شرف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایک جانور کے پاس علم آ جائے تو وہ دوسرے جانوروں سے ممتاز ہو جاتا ہے،
تو آپ مجھے بتائیں جس انسان کے پاس علم آئے گا اس کو امتیاز نہیں ملے گا، اس کو عزت نہیں ملے گی، اس کو شرف نہیں ملے گا؟ تو لہٰذا عزت، شرف، مقام علم کی وجہ سے ہے۔ علم جب آئے گا تو مقام ملے گا، مرتبہ ملے گا۔ اسی وجہ سے شیخ سعدی شرازی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، فرماتے ہیں چو شمع از پہ علم باید گداخت کہ بے علم نہ تما خدا را شناخت۔ کہتے ہیں کہ علم کے لیے شمع کی طرح پگھل جا، جیسے وہ موم بتی چل رہی ہوتی ہے نا، تو موم جو ہے وہ آگ کے لیے پگھل جاتا ہے، اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے اس آگ کے لیے، کہ وہ جب شمع روشن ہوتی ہے تو کمرے کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو جلا کر کے کمرے کو روشن کرتا ہے وہ موم، اور اس کے لیے پگھل جاتا ہے۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ جیسے وہ موم پگھلتا ہے شمع کے لیے، ایسے تو پگھل جا علم کے لیے، اس لیے کہ علم کے بغیر تو بندے کو اپنے رب کی بھی شناخت نہیں ہوتی، علم کے بغیر تو اپنے خالق کو بندہ نہیں پہچان سکتا۔ اور ہمارے بزرگوں نے علم کے لیے ایسے ہی محنتیں کی ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا نام ہے، آپ کی کتابیں وہ تمام مکاتب فکر کے لوگ پڑھتے ہیں۔ وہ مدارج النبوہ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ میں جب مطالعہ کرتا تھا، علم پڑھتا تھا، تو بس اوقات جو چراغ سامنے پڑا ہوتا تھا اس کی آگ میرے امامے کو لگ جاتی اور میرے امامے کا شملہ جل جاتا اور مجھے پتہ تک نہیں چلتا تھا، اس لیے کہ میں تو کتاب پڑھ رہا ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ جب آگ کی تپش میری داڑھی تک پہنچتی تو مجھے پتہ چلتا ہو مجھے تو آگ لگ گئی۔ اس طریقہ سے ہمارے بزرگ جو ہے وہ علم کے لیے محنت کیا کرتے تھے، کوشش کیا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں اس کائنات میں سب سے زیادہ علم جس ذات کو دیا گیا ہے وہ تیرے اور میرے نبی محمد کو دیا گیا ہے۔ حضور سے زیادہ علم کائنات میں کسی انسان کو نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو تو نہیں جانتا تھا میں رب نے وہ سب کچھ تجھے سکھا دیا ہے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو کچھ ہو چکا اب تک اور اب سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو ہر چیز کا علم عطا فرما دیا۔ اس پہ صرف ایک حدیث پاک جو بخاری شریف کے اندر اور دیگر کتب سیاہ کے اندر صاحب تفسیر ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ غلہ جمع کیا، غالباً وہ صدقہ فطر کا غلہ تھا، کھجوریں تھیں، تو وہ ایک ڈھیر لگ گیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ ذرا اس کی حفاظت کرو، کوئی چور نہ آ جائے۔ معلوم ہوا اپنی چیز کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، ضروری ہے۔ آپ بیٹھ گئے، ایک آدمی آیا تو وہ بالکل اوپر سے تو بڑا صوفی مزاج سا لگتا تھا، لیکن اس نے آ کے کپڑا بچھا کے نا تو وہ غلہ اور کھجوریں اس کے اندر ڈالنا شروع کر دی۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے تھے، آپ نے اس کی گدی سے پکڑ لیا، کہا بھی کیوں چوری کیوں کر رہے ہو؟ اس نے آگے سے منت کی اور آگے سے ترلا لینے لگ گیا، ہو میرے بچے بھوکے ہیں، میں غریب ہوں، میں کنگال ہوں، اس لیے ادھر آ گیا، تو آپ مہربانی کریں مجھے چھوڑ دیں۔ اب آپ جانتے ہیں صحابہ کا مزاج بڑا نرم مزاج، آپ کو اس پہ ترس آیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب یہ رات کی بات تھی، صبح جب آقا کریم اسلام سے ملاقات ہوئی تو حضور ارشاد فرمایا ابو ہریرہ وہ تیرے رات والے چور کا کیا بنا؟ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آگے سے عرض نہیں کرتے کہ حضور وہاں تو میں تھا یا چور تھا، کوئی تیسرا بندہ تو تھا ہی نہیں، تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ نہیں پوچھتے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا ہم دنیا کے جس کونے میں بھی رہیں ہم نگاہ مصطفیٰ میں رہتے ہیں، حضور کی نگاہ ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ کہا وہ کیا بنا چور کا؟ عرض کرتے ہیں حضور وہ مجھے منتیں کرتا تھا، وہ ہاتھ جوڑتا تھا تو مجھے ترس آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آقا کریم ارشاد فرمایا ابو ہریرہ خیال رکھنا وہ آج پھر آئے گا، وہ آج پھر آئے گا۔ اب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی
طاق کے ساتھ اور بڑے انتظار کے ساتھ بیٹھ گئے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا اب ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلا ہوا لفظ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ بیٹھ گئے۔ اچھا، واقعہ ہی وہ چور آ گیا۔ اب آپ کی توجہ چاہوں گا، جب وہ چور آیا تھا حضور موجود نہیں تھے، بتا دیا کہ چور آیا ہے، اور ابھی آیا نہیں تھا بلکہ اس نے آنا تھا، بتا دیا کہ وہ آئے گا۔ معلوم یہ ہو رہا ہے جو کچھ ہو چکا اللہ نے اپنے محبوب کو اس کا بھی علم عطا کر دیا ہے، اور جو قیامت تک ہونے والا ہے اس کا بھی علم عطا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، تو عالم میں جو کچھ خفی ہو جلی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قدر محبوب علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ اچھا، وہ ساری روایت میں بیان کر دیتا ہوں۔ تو وہ آ گیا، اس نے پھر اسی طریقہ سے وہ غلہ ڈالنا شروع کر دیا، کھجوریں ڈالنا شروع، آپ نے پھر اس کو پکڑ لیا۔ تو اس نے کہا کہ وہی بات کہ میں بڑا غریب ہوں، میرے بچے کنگال ہیں، میں بس بھوکا ہوں، اس لیے آ گیا ہوں، مہربانی کریں مجھے چھوڑ دیں۔ آپ کو ترس آیا، پھر چھوڑ دیا۔ صبح حضور نے پوچھا ہاں ابو ہریرہ کیا بنا رات والے چور کا؟ عرض کیا حضور وہی منتیں کرتا تھا، میں نے چھوڑ دیا۔ تو آقا کریم فرمایا کہ خیال کرنا اس نے آج پھر آنا ہے۔ اچھا، وہ پہلی مرتبہ بھی اس نے یہ کہا تھا کہ آج مجھے چھوڑ دیں، آئندہ میں نہیں آؤں گا، لیکن آج حضور نے فرمایا پھر آپ بیٹھ کے، وہ پھر آ گیا۔ جب پھر آیا تو اس نے پھر وہی کام کرنا شروع کر دیا، تو آپ نے اس کو پھر پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا بڑا بدماش آدمی ہے، روزانہ کہتا ہے میں نہیں آؤں گا، جھوٹ بولتا ہے پھر آ جاتا ہے، آج میں نے تجھے چھوڑنا نہیں، ضرور حضور کی بارگاہ میں لے جانا ہے تجھے میں نے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دینا تو میں آپ کو ایسی بات بتاؤں گا کہ آپ کے گھر میں شیطان نہیں آئے گا، شیطان سے بچ جاؤ گے، شیطان کے وسواس سے تم محفوظ رہ جاؤ گے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ علم کے وہ تو متلاشی تھے کہ کہیں سے کوئی چیز مل جائے، الحکمت دالۃ المؤمن، حکمت یہ مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے بھی اس کو مل جائے۔ کہا بتاؤ دیر نہ کرو۔ تو اس نے کہا جب تم رات کو بستر پہ سونے لگو نا، تو سونے سے قبل ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارے پاس شیطان نہیں آئے گا۔ آیت الکرسی۔ اچھا، بات سنی، صبح پھر حضور سے ملاقات ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ وہ رات والے چور کا کیا بنا؟ عرض کیا حضور میں تو اس کو آپ کے پاس لے کے آنے لگا تھا، لیکن اس نے مجھے ایک بات بتائی ہے کہ اگر میں رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لوں تو میرے پاس شیطان نہیں آئے گا، شیطانی وسواس سے بچ جاؤں گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جھوٹا تھا پر بات سچی کر گیا ہے، یعنی بندہ سچا نہیں تھا لیکن بات سچی کر گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو یہ کون تھا؟ عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کے محبوب محمد بہتر جانتے ہیں۔ آقا کریم فرمایا یہ شیطان تھا جو 3 دن تیرے پاس آتا رہا ہے، انسانی روپ کے اندر آتا رہا ہے، تو چونکہ وہ جھوٹا ہے لیکن جو اس نے بات کہی ہے وہ سچی ہے۔ یارو اگر آیت الکرسی ایک مرتبہ میں اور آپ پڑھیں اور ہمارے پاس سے شیطان بھاگ جائے اور شیطان کے وسواس سے ہم محفوظ ہو جائیں، تو آپ مجھے بتائیں جو شخص پورے قرآن کی تلاوت کرتا ہے پھر اس کے اوپر کتنی رحمتیں نازل ہوں گی، اس کے اوپر کتنی کرم نوازیاں آئیں گی، اور کتنی روشنیاں اور کتنے اجالے اس کو نصیب ہوں گے جو قرآن مجید کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیتا ہے۔ تو علم انسان کو شرف دیتا ہے، مقام دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے، لیکن ان تمام علوم میں سے جو افضل، اعلیٰ، سب سے بہترین علم ہے وہ کتاب رحمت قرآن مجید فرقان حمید کا علم ہے۔ اس علم جیسا کائنات میں کوئی اور علم نہیں ہے۔ اس لیے 2 جہاں کے دولہ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے کون؟ جس کے پاس وزارت کا قلم دان ہے۔ تم میں سب سے بہتر ہے کون؟ نہیں، بلکہ حضرت تشریف لائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ہاشم علی مصطفی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے، ابھی آپ
اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں گے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کون کہ جس کے پاس بہت بڑی گاڑی ہو، یہ ذکر نہیں فرمایا۔ تم میں سب سے بہتر ہے کون کہ جو بہت بڑا پیر ہو اور اس کے پاس مریدین کی تعداد بہت زیادہ ہو، نہیں، اس چیز کا ذکر نہیں ہے۔ تم میں سب سے بہتر کون ہے جس کے پاس جائیداد زیادہ ہو، اس کی زمینیں ہوں، اس کے پاس ڈھور ڈنگر بہت زیادہ ہوں، نہیں، جواب یہ نہیں ہے۔ فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے چاہے چٹائی پہ بیٹھا ہو، چاہے سادے ماحول میں بیٹھا ہو، اگر وہ قرآن پڑھ رہا ہے یا قرآن پڑھا رہا ہے تو وہ تم میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ سب سے زیادہ عزت والا، شرف والا، مقام والا وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ تو یہ سب سے اہم علم اور سب سے افضل علم، سب سے اعلیٰ علم وہ قرآن مجید فرقان حمید کا علم ہے۔ اور یہ مدارس دینیہ، اس کے اندر جتنے بھی علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ قرآن مجید ہی کے آس پاس گھومتے ہیں۔ مثلا اگر ہم وہاں صرف پڑھتے ہیں تو قرآن کو سمجھنے کے لیے، نحو پڑھتے ہیں تو قرآن کو سمجھنے کے لیے، منطق پڑھتے ہیں تو اس کا بھی قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہے، اگر ہم فصاحت و بلاغت پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے، اگر ہم ادب کے لیے چاہے دیوان متنبی ہو، چاہے حماسہ ہو، چاہے وہاں مقامات حریری ہو، یہ کتابیں ہم پڑھتے ہیں تو اس لیے تاکہ قرآن مجید کے ادب کو سمجھ سکیں۔ ہم جتنے بھی علوم پڑھتے ہیں، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، تو اس کا تعلق بھی قرآن کے ساتھ ہے۔ اسی طریقہ سے جتنے بھی علوم ہیں تو قرآن و حدیث کے آس پاس یہ سارے علوم جو وہ گردش کرتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یہ علم حاصل کیے جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ اس کے اندر وہ علم ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کی غلطی نہیں ہو سکتی، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے یہ علم مجھے آپ کو آنا چاہیے۔ اس کا علم صرف اتنا، آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بچے کو ناظر قرآن پڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صرف ناظر قرآن، تلفظ اچھا ہو، بچے کو درست طریقے سے قرآن آتا ہو تو اس کے والد کے سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں کہ اس نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا ہے۔ اور پھر اگر کوئی قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کر لیتا ہے، یہ ایک اس کا علم ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ارشاد فرمائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، جس جگہ پہ تیری آخری آیت ہوگی وہی تیرا مقام و مرتبہ ہوگا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا علم، پھر اس کی تلاوت، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، محبوب جو کتاب آپ پہ نازل کی گئی ہے اس کتاب کی تلاوت کیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، کس طریقہ سے؟ فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا، محبوب قرآن مجید کی تلاوت ترتیل کے ساتھ کیا کریں۔ ترتیل کس چیز کا نام ہے؟ تو یہ قاری صاحب ہمارے محترم قاری نجم المصطفیٰ صاحب، ان سے بہتر تو میرا خیال ہم میں سے شاید کوئی ہی جانتا ہو۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ ترتیل کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس کے جو الفاظ ہیں، حروف ہیں، ان کو ان کے مخارج سے ادا کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وقف کا علم ہو، کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا۔ تو ایک تو مخارج سے حروف ادا کیے جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وقف کا پتہ ہو کہ کہاں ٹھہرنا ہے، اور پھر ٹھہر کے اس کے بعد کیا کرنا ہے، اعادہ کرنا ہے یا آگے سے پڑھنا ہے، تو اس کو ترتیل کہتے ہیں۔ تو جب قرآن ترتیل سے پڑھا جاتا ہے، یقین جانیے کوئی ایسا آدمی جس کو ناظرہ بھی نہ آتا ہو، اگر قرآن مجید کو صحیح ترتیل سے پڑھا جائے اور پڑھنے والا جو ہے وہ سینے میں دل بھی رکھتا ہو، تو یقین جانیے وہ بھی اپنے آنسوؤں کو روک نہیں سکے گا، اتنی روشنی ہے قرآن مجید کے دامن میں۔ اور جی چاہتا ہے کہ قاری صاحب پڑھتے رہیں، لیکن پڑھا اسی انداز سے جائے جیسے کہ رسول اللہ پڑھا کرتے تھے۔ سیم وہ تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن حضور کی اتباع میں آقا کریم اسلام کیسے قرآن پڑھتے تھے؟ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا کریم اسلام کی تلاوت کا طریقہ یہ تھا کہ حضور ایک ایک آیت کر کے پڑھتے تھے، باقاعدہ انہوں نے پڑھ کے سنایا کہ یوں پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین، وقف ہو گیا، الرحمن الرحیم، وقف ہو گیا،
مالک یوم الدین، یعنی ایک ایک آیت کر کے آقا کریم اسلام قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ تو جو قاری صاحبان ایک ہی سانس میں پوری سورت پڑھ دیتے ہیں، جائز تو ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال آقا کریم کی تلاوت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ حضور ایک ایک آیت کر کے پڑھتے تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضور جب تلاوت کرتے تھے تو جب رحمت کی آیات آتی تو حضور جھولی پھیلا کے اللہ سے رحمت مانگا کرتے تھے، اور جب عذاب کی آیات آتی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے، اللہ کے عذاب سے معافی مانگتے۔ بس اوقات قاری صاحب ہماری حالت ہوئی ہے کہ سورۃ تکویر کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، سورۃ قیامہ کی آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا جو ماحول ہوتا ہے وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہاں پہ تو استغفر اللہ الیاذ باللہ پڑھنا چاہیے، لیکن وہ ہمیں پتہ نہیں نہ ہوتا کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے۔ لیکن حضور کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اس انداز کے ساتھ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ پھر جس آیت پہ آقا کریم اسلام کی رکت بن جاتی تھی، حضور جو ہے وہ اس پہ آنسو جو ہے وہ جاری ہو جاتے، تو اس آیت کو آقا کریم اسلام بار بار پڑھا کرتے تھے، اس کو بار بار رپیٹ کرتے تھے، پھر پڑھا۔ ایک مقام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آقا کریم اسلام سورۃ المائدہ کی تلاوت کر رہے تھے اور یہاں پہنچے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا سے آسمان پر جانے لگے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک میں تو جا رہا ہوں، یہ میرے امتی ہیں اور تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے تو تو جان اور تیرے بندے جانے، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو بڑی عزت والا ہے، تو بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنی امتیوں کی بخشش کے لیے دعا مانگی کہ مالک تیرے بھی بندے ہیں، میرے امتی ہیں، تو ان کو معاف کر دیا جائے۔ تو آقا کریم اسلام جب اس آیت پہ پہنچے تو بار بار حضور مسلسل پڑھ رہے تھے، اور آنکھیں کے چھم چھم آنسو برسا رہی ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جبریل کو بلایا، کہا جبریل جاؤ میرے محبوب کے پاس اور پوچھو محبوب رونے کا سبب کیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ محبوب کیوں رو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ حضور کا پروٹوکول ہے کہ جبریل کو بھیجا جا رہا ہے۔ آئے جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں آقا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب آپ کے رونے کا سبب کیا ہے، آپ اتنا گریہ کر رہے ہیں، اتنے آنسو بہا رہے ہیں۔ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور نے فرمایا کہ جبریل مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے کہ میری امت کے ساتھ کیا بنے گا، میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یار اتنا پیار تو ہمارے ماں باپ بھی ہم سے نہیں کرتے جتنا کہ آمنہ کے لال کرتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام جب بھی حضور سے مخاطب ہوتے تھے وہ کہتے تھے حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ جبریل گئے اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا کہ محبوب یہ عرض کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا جبریل دوبارہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کے کہو محبوب اب رونا بند کرو، یہ گریہ زاری آپ کی ہم گوارا نہیں کر پا رہے، باقی رہا آپ کی امت کا مسئلہ تو پھر سن لیں، انا سنردیک فی امتک ولا نسوءک، محبوب یاد رکھنا قیامت کے دن ہمارا وعدہ رہا امت کے متعلق میں تجھے راضی کر دوں گا، یعنی جیسے تو کہہ دے گا ویسے ہی میں کرتا چلا جاؤں گا، جس پہ تو ہاتھ رکھے گا میں معاف کر دوں گا، جس کی بخشش کی میری بارگاہ میں گزارش کرے گا میں اس کو بخش دوں گا، میں نے تجھے راضی کرنا ہے۔ اور آقا کریم اسلام دوسری حدیث میں فرماتے ہیں اس وقت تک میں محمد راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا، یعنی میں اس کو نکال کے بھی جب جنت میں داخل کر دوں گا تو پھر میں اپنے رب پہ راضی ہوں گا۔ کیا محبوب علیہ السلام کو ہمارے ساتھ محبت ہے، پیار ہے، تو جو آیت جس پہ رکت طاری ہوتی ہے اس کو بار بار پڑھتے تھے۔ یہ حضور کی تلاوت کا طریقہ ہے۔ تو جب تلاوت کرتے ہیں تو پھر اس سے اگر کوئی ناظرہ پڑا ہوا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس کا ناظر قرآن مجید باقی رہتا ہے، اور اگر کوئی حافظ ہے، حافظ صاحب جب تلاوت کرتے ہیں تو پھر ان کا حافظہ باقی رہتا ہے۔ اگر کوئی 30 اور 40 مصلے سنانے کے بعد بھی قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ دے گا تو قرآن بھی اس کو چھوڑ دے گا، یہ پکی بات ہے۔ تو اس لیے ناظرے پڑھنے والا اگر ناظرے پڑھتا رہے گا تو اس کو یاد رہے گا، نہیں تو یہ بھول جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کی جب تلاوت کرتے ہیں تو اس سے اللہ کا بھی قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کے محبوب محمد کا بھی قرب نصیب ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تلاوت کرتے تھے، صحابہ کرام مسلسل اس کی تلاوت کرتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل آپ نے کسی موقع پہ مراقبے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک تیرا قرب چاہتا ہوں، تو آواز آئی
قرآن کی تلاوت کیا کرو، اس سے میرا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ، اور بلکہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے یوں سمجھیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں، اور اس سے حضور کا بھی قرب نصیب ہوتا ہے۔ علامہ اقبال رحمہ نے اپنے کسی جاننے والے کو لکھا تھا کہ اگر تجھے قرآن ناظرے ہی آتا ہے، حفظ نہیں بھی ہے، تو جو شخص قرآن مجید صرف ناظرے پڑھتا ہے اس کے دل کا تعلق رسول اللہ کے قلب سے جڑ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ حضور کے سینے پہ نازل ہوا ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں ہمیں غور و تدبر کا حکم دیا گیا۔ قرآن مجید کی تلاوت سے اس کے احکامات کا پتہ چلتا ہے، اور جب احکامات کا علم ہوتا ہے تو پھر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، جب تک علم نہیں ہوتا اس وقت تک عمل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اس پہ صرف ایک روایت بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی جانب آتا ہوں کہ جب اس کو پڑھتے ہیں، احکامات کا علم ہوتا ہے، تو پھر بندہ عمل بھی کرتا ہے۔ حضرت صاحب تفسیر روح البیان نے اسی آیہ کریمہ کے تحت اتل ما اوحی الیک من الکتاب کے تحت لکھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس کے اوپر چوری کا الزام تھا، وہ ثابت ہو گیا، تو آپ نے آرڈر جاری کر دیے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو وہ ذرا تھوڑا سا جوان قسم کا تھا، اور بعض دیہاتی لوگ آپ کو پتہ ہے ذرا نڈر بھی ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کیوں میرا ہاتھ کیوں کاٹ رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا عمر جلال میں نہیں آئے، جیسے کہ آج کل ہماری عوام جلال میں آ جاتی ہے یا ہماری قوم جلال میں آ جاتی ہے، کسی لیڈر کے خلاف بات کرتے ہیں تو پوری جو ہے وہ تحریک ہی جلال میں آ جاتی ہے، اور ملک کی سب کچھ بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور لیڈر بھی جو ہے وہ جذبات میں آ جاتے ہیں۔ لیکن 22 لاکھ مربع کلومیٹر کا یہ حکمران، جب اسے ایک دیہاتی شخص نے کہا نا کیوں میرے ہاتھ کاٹ رہے ہیں، تو آپ جلال میں نہیں آئے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کاٹ رہا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس نے اگلا سوال کیا جی کہاں لکھا ہے؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے بڑے اطمینان کے ساتھ، یہ تو ہمارے حکمران تو سورہ اخلاص بھی نہیں پڑھ سکتے بیچارے، تو آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ چور چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ چوری کرے اور چوری ثابت ہو جائے تو فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس نے کہا اچھا یہ میرے اللہ کا حکم ہے، تو پھر ٹھیک ہے میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے، لیکن جو اس نے جملہ کہا نا وہ میرے اور آپ کے سوچنے کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس نے کہا کاش کہ مجھے علم ہوتا کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے تو میں کبھی بھی چوری نہ کرتا، مجھے علم نہیں تھا کہ اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ میرے بھائی جب علم ہوگا تو عمل کریں گے نا، جب وہ اس کے بارے میں جانیں گے تو جذبہ پیدا ہوگا کہ اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو مرتب کرنا ہے، زندگی کو خوبصورت بنانا ہے۔ تو یہ علم حاصل کرنے کے لیے ہی اور یہ حکمت دینے کے لیے ہی ہمارے قاری صاحب نے آپ کے لیے یہاں مدرسے کا آغاز کا سوچا ہے۔ تو اب میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ ان کے دست و بازو بن جائیے اور ان کے ساتھ شامل ہو جائیے، اور اس کام کو ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہو، جو جتنے بھی اسباب ہیں وسائل ہیں وہ آپ ان کو مہیا کریں، اور ان کو کہیں کہ قاری صاحب آپ صرف کام کریں، آپ بچوں کو پڑھائیں، ہمارے بچوں کو قرآن کا علم منتقل کریں، تو باقی جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم موجود ہیں، ہم پورا کریں گے۔ اور میں نے کسی ایک مقام پہ بات، وہ دارالعلوم کا مدرسہ تھا تو وہاں ہمارے علاقے کے اندر، تو جو وہ جلسے کا جب اختتام ہوا تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، گندم کا موقع تھا، تو انہوں نے کہا کہ جناب گندم جمع کروائیں، تو وہ لوگ پھر بیٹھے تھے، ایک ماحول ہے بعض علاقوں میں ہوتا ہے، کسی نے کہا جی میں 10 من دوں گا، کسی نے کہا 5 من دوں گا، کسی نے کہا میں 20 من دوں گا، کسی نے جتنی کسی کی استطاعت تھی وہ لکھوا رہے تھے اور کاپی پہ نام لکھوا رہے تھے۔ میں نے کہا کہ بعد میں مجھے گفتگو کا موقع ملا تو میں نے کہا یہ علماء ہمارے کتنے محسن ہیں کہ ہم وہ رزق پتہ نہیں کہاں خرچ کرتے، لیکن ایک ہمارے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، ہمارے بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور دوسرا ہمارا سرمایہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کر کے دین کی سربلندی کے لیے سبب بن جاتی، یعنی ہم اس کو اپنے پیٹ پہ خرچ کرتے، ہم اس کو اپنی ضروریات پہ خرچ کرتے، ہم اس کو شاید ہو سکتا ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے خرچ نہ کر سکتے، لیکن یہ علماء ہیں کہ جو ہمارا سرمایہ لے کر ان بچوں پہ خرچ کر کے دین کی سربلندی میں ہمارا بھی حصہ شامل کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت ہے، اور یہ علماء ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتے ہیں جو اس طریقہ سے دین کا کام کرتے ہیں۔
تو آئیے دین کے کام کے لیے خرچ کرنا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے حضرت قبلہ عالم مبلغ اسلام حضرت شیخ مجدد الف ثانی علیہ رحمہ، ان کا ایک قول وہ پیش فرمایا کرتے ہیں جو مکتوبات شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ نے آج سے سینکڑوں سال پہلے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ نیکی کے کاموں میں جو ہم سرمایہ خرچ کرتے ہیں، مثلا ہم رفاع عامہ کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، کوئی مسجد پہ سرمایہ خرچ کر دیتے ہیں، اور ضرورت مندوں پہ خرچ کرتے ہیں، یار یہ اللہ کے بندے ان پہ خرچ کیا جائے، اور دیگر رفاع عامہ کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سرمایہ خرچ کرتے ہیں اور اس خرچ کرنے پہ ہمیں ثواب بھی ملتا ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں، اور شیخ مجدد الف ثانی علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ دیگر مدات میں خرچ کرنا، جن کاموں میں خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، فرماتے ہیں دین کی سربلندی کے لیے ایک دانگ خرچ کرنا، دانگ کہتے ہیں ٹگے کو، جو بالکل ابتدائی درجے کا ایک پیسہ ہوتا ہے، فرماتے ہیں دین کی سربلندی کے لیے، قرآن کے علم کے لیے، حدیث کے علم کے لیے ایک دانگ خرچ کرنا باقی مدات میں جن سے ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کرنے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ دین کے کام کے لیے ایک دانگ خرچ کرنا، دیگر مدات میں ہم سنی درباروں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، بڑے اونچے اونچے دربار بنا دیتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں، ثواب ملتا ہے۔ 11ویں شریف کے لنگر پہ ہم سرمایہ خرچ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن یاد رکھیں دین کی سربلندی کے لیے شیخ فرما رہے ہیں، شیخ مجدد الف ثانی علیہ رحمہ، ایک دانگ، ایک ٹگا خرچ کرنا دیگر مدات میں لاکھوں روپے خرچ کرنے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بڑا اہم کام ہے، اس کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کام کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھیں اور ان کے جو ہے وہ دست و بازو بن جائیں اور اس کام کو جلد پایا تکمیل تک پہنچائیں۔ اور یہ ادارہ جیسے کہ قاری صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے یہاں پہ ایک حفظ کا کام شروع کرنا ہے، تجوید کا کام شروع کرنا ہے، آگے پھر انشاءاللہ درس نظامی کا کام ہو، اور ہمارے حضرت قبلہ عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی دامت برکاتہم العالیہ کی فکر کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ان کے مرید بھی ہیں، تو وہی انداز، وہی فکر جو کہ دلوں کو کھینچتی ہے اپنی طرف، اس کو لے کر کے آگے بڑھیں گے اور کام کریں گے۔ اور یہ بھی ہم سوچیں اور فکر کریں کہ ہمارے جو مدارس دینیہ ہیں ان کے اندر قرآن و سنت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ عصری تعلیم بہت ضروری ہے کہ قرآن و سنت کا علم بھی ہو اور عصری تعلیم بھی ہو۔ اسی طریقہ سے جو کالجز یونیورسٹیاں ہیں ان کے اندر عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کی تعلیم بھی لازمی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے نا صرف قرآن و سنت کا علم اور کسی کے پاس صرف عصری علم، یہ چیزیں ان دو شعبوں کو آپس میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ مجھے ایک جاننے والے ساتھی نے، وہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، کہتے ہیں جی علماء کے پاس سے ہم جو علم حاصل کرتے ہیں دین کا، جو یونیورسٹیز کے اندر پروفیسر پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کا اور اس کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ فرق واضح اس لیے ہونا ہے کہ وہ کبھی علماء میں بیٹھے ہی نہیں، انہوں نے قرآن و سنت کی گہرائی تک کبھی علماء سے علم حاصل کیا ہی نہیں، اور بعض علماء بھی ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کھاتے کے نہیں ہیں، چونکہ یقیناً ان کا ایک اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ خلیج بڑھ جاتی ہے، جبکہ یہ خلیج بڑھنی نہیں چاہیے، بلکہ یونیورسٹی اور کالجز کے لوگوں کا تعلق مدارس والے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، چونکہ یہ بھی اہل علم ہے، وہ بھی اہل علم ہے، اور ان کا تعلق ان کے ساتھ ہونا چاہیے چونکہ وہ بھی اہل علم ہیں۔ تو جب اہل علم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کریں گے اور ایک دوسرے کے ممد و معاون بنیں گے تو یہ ملک کی بہترین خدمت کر سکتے ہیں۔ آج ہم پیچھے اس لیے رہ گئے ہیں کہ باقی جو قومیں ہیں وہ عصری علم میں بہت آگے چلی گئیں، لیکن ہمارا جو دینی علم ہے اس میں بھی ہم پیچھے رہ گئے، اور جو عصری علم ہے اس کے حوالے سے بھی ہم وہ بوٹیاں لگا کے، اور وہ مجھے ایک طالب علم کہنے لگا کہ جی میں نے سندھ کے اندر امتحان دینا ہے وہاں کے بورڈ میں، تو میں نے کہا کہ وہ کس لیے، کہ جی وہاں محنت نہیں کرنی پڑتی، بس آپ جا کے جو وہ پیپر میں بیٹھ جائیں تو بس آپ کو وہ پاس کر دیتے ہیں، اور اس طریقہ سے جناب آپ کو ڈگری مل جاتی ہے۔ یہ حال ہے ہمارا، تو اس طریقہ سے تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمیں ڈگریوں کی بجائے ہمیں خود ڈگری ہونا چاہیے، اور اس طریقہ سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ تو آپ سے میری گزارش ہوگی کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو ناظر اور حفظ کی جانب ادھر لے کر کے آئیں،
اور اس کے لیے یہ دارالعلوم کے ساتھ آپ معاونت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ قبلہ قاری نجم المصطفیٰ صاحب جو بڑے اچھے قاری ہیں، بڑی اچھی تجوید کے ماہر ہیں، تو ان کو اور آپ سب کو بے پناہ برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور یہ دارالعلوم جلد تعمیری مراحل سے گزر جائے اور اس کے تعلیمی جو بہاریں ہیں وہ لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ احباب کو بے پناہ برکتوں رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ کار ماں آخر شدو آخر زماں کار نشد مشت خاک ماں غبار کوچا یار نشد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔